فرمایا جائے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خطاؤں اور گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ تو پتہ یہ چلا میرے پیارے پیارے بھائیوں، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے کہ جو لوگ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کرتے ہیں، اطاعت گزاری کرتے ہیں اور اتباع رسول میں زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور اسی پر اکتفا نہیں فرمایا جاتا بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ جو سرکار کی ادا کو ادا کرنے والا ہو، جو سرکار سے ٹوٹ کر محبت کرنے والا ہو اور اپنے سینوں کے اندر محبت مصطفیٰ کا چراغ جلانے والا ہو، چراغ روشن کرنے والا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سینوں کو محبت رسول کے لیے قبول فرما لے اور ہمارے سینوں کے اندر رسول اللہ کی محبت کو پیدا فرما دے، اور ہم سچے اور پکے اور سچے مسلمان بن جائیں اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہو جائیں، اور سرکار کی ہر ادا کو ادا کرنے والے ہو جائیں، اور سرکار نے جن باتوں سے روکا ہے رک جانے والے ہو جائیں، اور جن باتوں کی اجازت عطا فرمائی ہے ان باتوں کو کرنے والے ہو جائیں۔ پیارے بھائیو، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس بندے کے اندر 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو حاصل کر لے گا، ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی مٹھاس کو حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہو جائے گا، جس کے اندر 3 باتیں ہوں گی۔ نمبر 1، اللہ رسول کی ذات کو ہر شے سے بڑھ کر، ہر شے سے بڑھ کر، سارے عالم سے بڑھ کر، ساری کائنات سے بڑھ کر محبوب رکھے، یعنی کہ اللہ رسول کی ذات کو ہر شے سے بڑھ کر، یہاں تک کہ سارے عالم سے، ساری کائنات سے بڑھ کر وہ اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہو، محبوب رکھنے والا ہو۔ نمبر 2، اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو خاص اللہ کے لیے محبت کریں، یعنی کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو کوئی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے، کسی کو محبوب رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر محبوب رکھے، محبت کرے، الحب للہ والبغض فی اللہ کے تحت، یعنی کہ ہماری محبت اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور ہماری دشمنی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ اپنی ذات کے لیے۔ اور تیسری بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اسلام لے آنے کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد کفر میں لوٹ جانے کو اسی طریقے سے برا جانے جس طریقے سے خود کو آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہو، یعنی کہ ہم اپنے آپ کو آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے کفر میں جانے کو بھی برا سمجھے۔ ایسا نہ ہو کہ تھوڑی سی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، تنگ دستی آ جائے، فاقہ کشی آ جائے، آپ یہودیت مذہب کو اختیار کر لو معاذ اللہ، یا قادیانت مذہب کو اختیار کر لو، نصرانیت مذہب کو اختیار کر لو، خدا نہ خواستہ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو پریشانی آ جائے، جو مصیبت آ جائے تو صبر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تھوڑی سی پریشانی آ گئی، بندے نے اپنے اسلام کو چھوڑ دیا کہ یار وہ لوگ خوش رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہو جایا جائے، اللہ ان سے راضی ہے، وہ سچے لوگ ہیں، معاذ اللہ۔ شیطان ورغلاتا ہے گا اور بندہ جو ہے نا ورغلانے میں آ جاتا ہے، اور پھر یعنی کہ وہ کنوں سے چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، اسلام سچا دین ہے۔ مسلمان وہ اسلام کے دائرے میں ہیں اور انہوں نے گویا کہ اسلام کو قبول فرمایا ہوا ہے، اور ہمارا قرآن اور پیارے مصطفیٰ کی شریعت یہ سچی ہے، سچا قرآن ہے، سچی شریعت ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی دین ہیں، وہ سب باطل ہیں۔
تو اگر بندہ نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ دین اسلام میں داخل ہو جائے اور دین اسلام کے تقاضوں کو پورا کرنے لگ جائے تو گویا کہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو لہٰذا پیارے پیارے بھائیوں، ہمیں یہ 3 باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں بارگاہ مصطفیٰ سے کہ اللہ رسول کی ذات کو ہر شے سے بڑھ کر، سارے عالم سے بڑھ کر، ساری کائنات سے بڑھ کر محبوب رکھا جائے، اور کسی سے بھی محبت کی جائے تو فقط اللہ کے لیے کی جائے، اور کفر میں لوٹ جانے کو اس طریقے سے برا جانا جائے کہ جس طریقے سے خود کو آگ میں ڈالنے کو برا سمجھتا ہے۔ تو یہ 3 باتیں جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی مٹھاس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ خبردار، جسے اللہ کے رسول سے محبت نہیں اس کا ایمان کامل نہیں۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں گے کہ محبت مصطفیٰ کا دم تو بھرتے ہیں، لیکن ان کا انداز، ان کا کردار جب دیکھا جاتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ یار یہ رسول اللہ سے محبت بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یعنی کہ محبت مصطفیٰ کا دم تو بھرا جاتا ہے، محبت مصطفیٰ کا دم بھرا جاتا ہے، اور اظہار مصطفیٰ کی محبت کی جاتی، اظہار کیا جاتا ہے کہ محبت مصطفیٰ میرے دل میں ہے، لیکن اس کا عمل جب دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا کہ یار واقعی میں یہ محبت رسول کا یہ جھوٹا دعوے دار ہے۔ تو اس طریقے سے بھی میرے پیارے بھائیوں، محبت رسول، یہ یعنی کہ نام کو محبت رسول یعنی کہ ہمارے دلوں کے اندر ہو، ہماری زبانوں کے اوپر ہو، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ یعنی کہ ہماری رگو پائے کے اندر، ہماری نس نس کے اندر، ہمارے سینے کے اندر، ہمارے مزاج کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر، ہمارے الفاظوں کے اندر، ہمارے جملوں کے اندر، ہمارے بولنے کے اندر، ہمارے پکڑنے میں، ہمارے چلنے میں، ہمارے بولنے میں، ہمارے دیکھنے میں، ہمارے سننے میں، ہمارے کھانے میں، ہمارے پینے میں، لین دین میں، صبر میں، اخلاق میں، انداز میں، گفتار میں، ہر طریقے سے یعنی کہ پیارے مصطفیٰ کی محبت چھلکتی ہو، اس کو محبت رسول کہا جاتا ہے گا۔ لیکن افسوس کے مطلب یہ کہ محبت رسول کا ہم دم بھرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، مگر بظاہر میں لگتا نہیں کہ ہمارے اندر محبت رسول ہے۔ کاش ہم سچے مسلمان ہو جائیں اور سچا رسول کا عشق رکھنے والے ہو جائیں۔ ہمارے صحابہ اکرام کس قدر رسول اللہ سے محبت کرنے والے تھے، عقیدت رکھنے والے تھے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت پیش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول فرما لی، اور وقت مقررہ پر رسول اکرم علیہ السلام جو ہیں وہ اس صحابی کے گھر کھانا کھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا گیا، کیونکہ میں رسول اللہ کا خادم ہوں، اس لیے میں سرکار کے ساتھ اس صحابی کے گھر کھانا کھانے کے لیے چلا گیا سرکار کے ساتھ۔ جب ہمارے پیارے مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے گھر پہنچے تو اس صحابی نے بڑے اچھے انداز میں آپ کا استقبال کیا اور آپ کو اپنے گھر کے اندر بٹھالا، اور پھر جب آپ تشریف فرما ہو گئے تو آپ کے لیے دسترخوان بچھایا گیا۔ پھر وہ صحابی ایک پیالے کے اندر سالن لے کر آیا، اور اس سالن کے اندر گوشت بھی تھا اور اس کے اندر لوکی بھی تھی، یہ دونوں چیزیں اس کے اندر ڈلی ہوئی تھی، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے لوکی چن چن کر آپ تناول فرمانے لگے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں سے، حالانکہ اس کے اندر گوشت بھی ڈلا ہوا ہے گا، مگر رسول اکرم علیہ السلام جو ہیں وہ لوکی شریف چن چن کر تناول فرما رہے تھے۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے پتہ چل گیا کہ رسول اکرم علیہ السلام لوکی سے محبت فرماتے ہیں گے، لوکی کو پسند فرماتے ہیں۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے پتہ چل گیا کہ لوکی جو ہے سرکار پسند فرماتے ہیں، تو میں نے بھی سرکار کی اس ادا کو گویا کہ ادا کرنے لگ گیا، اور سرکار کی محبت کی وجہ سے میں بھی لوکی کو پسند کرنے لگ گیا۔ اور جب بھی میں اپنے گھر میں سالن پکواتا نا
تو اگر لوکی ڈلوا سکتا ہوتا تو ضرور ڈلواتا میں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیں آپ، اس کو محبت کہا جاتا ہے گا کہ سرکار کی ادا کو ادا کرنے والا ہو بندہ، اس کو محبت رسول کہا جاتا ہے گا۔ حالانکہ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کئی مقامات پر سنت کے حوالے سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا، جنت میں رہے گا۔ اتنا بڑا یعنی کہ ہم کو ایک پیارا سا نسخہ دیا جا رہا ہے، ایک خوشخبری دی جا رہی ہے، ایک مژدہ سنایا جا رہا ہے کہ جو سنت سے محبت کرنے والا ہوگا گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ماشاءاللہ میرے بھائیوں، اور رسول اکرم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فساد امت کے وقت جو میری ایک سنت پر عمل کرنے والا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ۔ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، ہمارے پیارے مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ لوکی کھانا بھی ہے، گوشت کھانا بھی سنت رسول تو ہے، مگر لوکی کھانا بھی سنت رسول ہے، کیونکہ رسول اکرم علیہ السلام کو تو معلوم ہے گا آنے والے وقتوں میں مہنگائیاں ہوں گی، عروج پر جا رہی ہوں گی، تو میرے غلام تو گوشت نہیں کھا سکیں گے، غریب غلام جو ہوں گے وہ سبزی کھائیں گے، تو سبزی جو ہے نا وہ لوکی جو ہے وہ سبزی میں شمار ہوتی ہے گی، تو سبزی کھانا بھی سنت اور سبزیوں میں لوکی کھانا بھی سنت ہے۔ اگر سبزی کھاؤ گے آپ تو گویا کہ سنت ادا کی جا رہی ہے، اور اگر سبزیوں کے اندر لوکی کھاؤ گے تو مین سنت ادا کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر آپ سنتوں کو ادا کرنے والے ہو جاؤ گے، سنتوں سے محبت کرنے والے ہو جاؤ گے، تو پھر کیا ہوگا کہ رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس نے سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ تو لہٰذا یارو ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوگ رسول اللہ کی سنتوں سے محبت کرنے والے ہو جائیں، اور محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سرکار کی اس سنت سے محبت کرتا ہوں، نہیں، مطلب اس کا یہ کہ اس سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے، یہ اس کی وضاحت ہے کہ جس سنت سے آپ محبت کرتے ہو گویا کہ آپ اس سنت کو اپنی زندگی میں نافذ بھی کرو۔ اگر سرکار کی سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کرو گے تو گویا کہ آپ نے سرکار کی سنت سے محبت کی، اور جب آپ سرکار کی سنت سے محبت کر رہے ہیں ان معنوں میں کہ سرکار کی ادا کو ادا کر رہے ہیں آپ، تو رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ وہ میرا غلام جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ تو یارو رسول اکرم علیہ السلام سے محبت کرو، سرکار کی ادا کو ادا کرو، سرکار سے محبت اس قدر کرو کہ ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ رسول اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی ہے؟ تم پوچھ رہے ہو مجھ سے کہ قیامت کب قائم ہوگی، تم نے اس کی کوئی تیاری بھی کی ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا یہ جواب سنا تو ارشاد فرمایا کہ جو جس سے محبت کرنے والا ہوگا قیامت کے روز وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ بتائیے آپ کتنی بڑی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ یہاں پر ایک بات آپ کو عرض کرتا چلوں کہ یہ جو حدیث پاک ہے نا کہ وہ جو صحابی تھے، وہ جو شخص تھا وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ قیامت کب قائم ہوگی، تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اس کی تیاری کیا کر کے رکھی ہے؟ تو وہ کیا عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ تیاری تو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بے نمازی تھا، وہ شخص یا بے روزے دار تھا، بے عمل تھا، فرائض کو ترک کرنے والا تھا، واجب کو ترک کرنے والا تھا، سنت موقدہ کو ترک کرنے والا تھا، ایسا نہیں ہے۔ حدیث میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے
حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کی جو وضاحت ہے وہ یہ ہے، وہ نفلی عبادات اس کی زیادہ نہیں تھی، نوافل روزے، نوافل نمازیں، نوافل صدقات خیرات اس کے پاس زیادہ نہیں تھی. تو وہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا کہ زیادہ میرے پاس عمل تو ہے نہیں، ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں. تو جب رسول اللہ نے جب یہ سنا تو ارشاد فرما دیا کہ جو جس سے محبت کرنے والا ہوگا قیامت کے روز وہ اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کے ساتھ ہوگا. اب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث پاک سنی، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے مصطفیٰ کے جو خادم ہیں، انہوں نے جب یہ فرمان مصطفیٰ سنا تو یہ فرمانے لگے کہ ہمیں اس قدر خوشی ہوئی، اس قدر خوشی ہوئی. ایک خوشی تو اس وقت ہوئی تھی جب ہم نے اسلام قبول کیا تھا، اور ایک خوشی یہ فرمان مصطفیٰ سن کر ہوئی کہ سرکار ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو جس سے محبت کرنے والا ہوگا قیامت کے روز وہ اس کے ساتھ ہوگا. اور پھر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے کہ ہم تو رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم تو ابو بکر سے محبت کرنے والے ہیں، ہم تو عمر فاروق سے محبت کرنے والے ہیں، ہم تو عثمان غنی اور علی المرتضیٰ سے محبت کرنے والے ہیں. لہذا قیامت کے میدان میں اور میدان محشر میں ہم تو ان کے ساتھ ہوں گے. ماشاءاللہ سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا گویا کہ. تو جو جس سے محبت کرنے والا ہوگا قیامت کے روز وہ اس کے ساتھ ہوگا. افسوس کی بات تو یہ میرے بھائیوں کہ ہمارے دلوں کے اندر، جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم لوگ صرف زبان کی نوک سے محبت مصطفیٰ کا دم بھرتے ہیں، غلامان مصطفیٰ کا اظہار کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم سرکار کی محبت جس طریقے سے ہونا چاہیے وہ ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے. ہمارے دلوں کے اندر تو کچھ اور ہے. ہم تو فلم ایکٹروں کو پسند فرماتے ہیں، ہم تو اداکار کو پسند کرتے ہیں، ہم تو فلاں باکسر کو، فلاں ریسلر کو، فلاں کرکٹر کو، فلاں فٹ بالر کو ہم پسند کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں گے. فلاں سیاستدان ہو گیا، فلاں لیڈر ہو گیا، ہم اس کو چاہتے ہیں گے. سوچ لو میرے بھائیوں، اگر آپ ان لوگوں سے محبت کرنے والے ہوگے تو قیامت کے روز ان کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. یہ حدیث پاک بیان کر رہا ہوں میں آپ کو، اس کی ڈیفینیشن بیان کر رہا ہوں میں آپ کو. دنیا میں جو جس سے محبت کرنے والا ہوگا وہ اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو اگر آپ کے دل کے کونے کھانچے میں جس کی محبت ہوگی آپ قیامت کے روز اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اور آج ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے گھروں کے باہر اور ہمارے مسلمانوں کے دلوں کے اندر کس کی محبت بسی ہوئی ہے گی؟ آج نوجوان طبقہ کو دیکھ لیجئے آپ، وہ کس کی ادا کو ادا کر رہے ہیں؟ وہ یہودیت کی اداؤں کو ادا کر رہے ہیں، وہ تو نصرانیت کی اداؤں کو ادا کر رہے ہیں. وہ لوگ تو وہ شیطانی حرکتوں پر یعنی کہ وہ زندگی گزار رہے ہیں. ہندوؤں کے ناپاک رسم و رواج پر وہ عمل کر رہے ہیں گے. تو میرے پیارے بھائیوں، تو گویا کہ قیامت کے روز یہ لوگ ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. یہ سرکار ارشاد فرما رہے ہیں. اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرنے والا ہوگا وہ اسی میں سے ہی ہے گا. بتائیے اب یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرنے والا ہوگا، گیٹ اپ اختیار کرنے والا ہوگا، ان کی ادا کو ادا کرنے والا ہوگا، تو قیامت کے روز وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب اندازہ لگا لیجئے، خدا نہ خاصہ یہ جو حدیث پاک ہے، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ انہی میں شمار کیا جائے گا. خدا نہ خاصہ میرے بھائیوں، یہ جو حدیث ہے کہیں اس بات کا اشارہ تو نہیں مل رہا ہم لوگوں کو کہ مرنے کے وقت خدا نہ خاصہ کہیں ایمان سلب نہ ہو جائے، ایمان برباد نہ ہو جائے. ساری زندگی تو مسلمانوں والی گزاری، نام مسلمان تھا، بظاہر میں مسلمان تھے، لیکن عمل ہمارا کچھ اور تھا. کسی اور سے محبت کرتے تھے، کسی اور کو دل دے بیٹھے تھے. لیکن موت کے وقت پھر کیا ہوا؟ الٹے سیدھے لوگوں کو جب دل دے بیٹھے تھے تو پھر یہی ہوا، پھر انہی کی محبت میں یعنی کہ دم ٹوٹ گیا. اور خدا نہ خواستہ اگر اللہ نہ کرے ایمان سلب ہو گیا تو بڑے مسائل سے دوچار ہو جائیں گے ہم لوگ. میرے بھائیو، ایمان کی سلامتی کی فکر کرو اور اپنے اندر ایمان کی سلامتی کا احساس کرو. جس مسلمان کو اپنی ایمان کی سلامتی کا احساس نہیں، وہ بیکار ہے. اس کو بڑے مسائل سے دوچار ہو جانا پڑے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گے
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ جس کو اپنی زندگی میں اپنے ایمان کی سلامتی کا احساس نہیں ہوتا، موت کے وقت اس کا ایمان سلب ہو جانے کا خوف ہے۔ تو لہٰذا یارو اپنی ایمان کی سلامتی کا احساس کرو اور اپنی مسلمانی کا بھی احساس کرو۔ میں مسلمان ہوں، میں کوئی ایرا غیرہ نتھو غیرہ نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں بھائی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسلمان بندہ ہوں، میں پیارے مصطفیٰ کا غلام ہوں، غلام ہوں میں سرکار کا۔ ہم لوگ نعرے لگاتے ہیں بھائی، غلام ہے غلام ہے، غلامی ہے رسول میں، موت بھی قبول ہے، جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ آپ اس نعرے کو عملی جامہ پہنائیے بس۔ ہمیں واقعی میں رسول اکرم علیہ السلام سے سچی محبت کرنی ہے اور ٹوٹ کر محبت کرنی ہے، ٹوٹ کر عقیدت رکھنی ہے اور پیارے مصطفیٰ کی ادا کو ادا کرنا ہے۔ اس طریقے سے اگر زندگی گزاریں گے محبت مصطفیٰ میں، بڑا مزہ آئے گا میرے بھائیوں۔ تبھی تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اچھے لوگوں کی صحبتوں کو اختیار کرو، پیارے لوگوں کی صحبتوں کو اختیار کرو، کہ جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے روز اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہم لوگ اولیاء اللہ سے محبت کریں، ہم لوگ صحابہ کرام سے محبت کریں، ہم لوگ اہل بیت سے محبت کریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے بندوں سے محبت کریں جو پاک باز بندے ہیں، جو برگزیدہ بندے ہیں، ہم اس سے محبت کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن میں یہی ارشاد فرما رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی صحبت کو اختیار کرو۔ اللہ فرما رہے قرآن میں تم کو، مسلمانوں کو، کلمہ گو لوگوں کو، آپ کو، مجھ کو فرما رہے گا۔ اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ تم یہودیوں کے ساتھ ہو جاؤ، نصرانیت کے ساتھ ہو جاؤ، غیر مسلموں کے ساتھ ہو جاؤ، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے میرے اولیاء کے ساتھ ہو جاؤ، میرے صحابہ، میرے مصطفیٰ کے صحابہ کے ساتھ ہو جاؤ اور انبیاء اکرام سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچا کون ہے؟ اولیاء سچے، صحابہ سچے، انبیاء سچے، مصطفیٰ سچے، اہل بیت سچے، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو ان کے ساتھ ہو جائے گا بس قیامت کے روز ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور اس قدر خوشی ہو رہی ہوگی اس وقت آپ کو کہ یار الحمدللہ کہ میں نے دنیا میں اس مبلغ کی بات میں نے سن لی تھی اور عمل کرنے لگ گیا تھا، آج الحمدللہ میں اولیاء اللہ کے ساتھ اٹھایا گیا ہوں، میں صحابہ کرام کے ساتھ اٹھایا گیا ہوں، میں انبیاء کرام کے جلووں میں اٹھایا گیا ہوں۔ دیکھو نا، وہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کھڑے، ارے وہ نوح علیہ السلام کھڑے، وہ داتا علی حجویری کھڑے، وہ خواجہ غریب نواز کھڑے، وہ احمد رضا کھڑے، وہ فلاں بزرگ کھڑے، وہ فلاں بزرگ کھڑے، ان کے ساتھ میں کھڑا ہوں الحمدللہ، ان کے ساتھ اٹھایا گیا ہوں میں۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی اور سے محبت کرنے والے ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، ندامت ہو رہی ہوگی، شرمندگی ہو رہی ہوگی اور بڑے مسائل سے دوچار ہو جاؤ گے۔ پھر سوچ لو میرے بھائیو، یہ ساری باتیں سوچنے کی ہے، سوچو، غور کرو اس سے پہلے کہ موت نہ آ جائے۔ بس اگر موت آ گئی تمہارا حساب کتاب چکتا ہو جائے گا، پھر سوچنے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ جو کچھ سوچنا ہے ابھی اور اسی وقت سوچ لو، کیونکہ موت کا کوئی عطا پتہ تو ہے نہیں، کب موت آ جائے، اگلے لمحے موت آ جائے، مسجد سے باہر جائے، انتقال ہو جائے، کوئی پتہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ کتنے لوگ وہ اپنے گھر سے آفس کے لیے نکلتے ہیں، آفس نہیں پہنچ پاتے، راستے میں انتقال ہو جاتا ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں آفس سے گھر کے لیے نکلتے ہیں، گھر نہیں پہنچ پاتے، راستے میں انتقال ہو جاتا ہے۔ موت قدم قدم پر رکھی ہوئی ہے، موت قدم قدم پہ رکھی ہوئی ہے۔ سمجھدار تو وہ ہے جس کو نصیحت کی بات سمجھائی جائے تو وہ فوری طور پر وہ قبول کر لے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نا، وہ فرماتے کہ جس کو اپنی زندگی میں اپنی اصلاح کا موقع ملا اور اس نے اپنی اصلاح نہ کی، اس سے بڑھ کر کوئی بد نصیب نہیں ہے، بد قسمت نہیں ہے۔ دیکھا، جس کو اپنی زندگی میں اپنی اصلاح کا موقع ملا، اپنی اصلاح کا موقع ملا، اور آپ کو یہاں پر اصلاح کا موقع ملتا رہتا ہے گا، اور پھر بھی ہم لوگ اپنی اصلاح تھوڑی کرتے ہیں۔ ہم لوگ یعنی کہ جو بھی کچھ یہاں پر سنتے ہیں یہیں چھوڑ کر جاتے ہیں گے، لے کر نہیں جاتے، بھلا دیا جاتا ہے، اگلے لمحے بھلا دیا جاتا ہے۔ اس قدر ہمارا حافظہ کمزور ہے گا۔ اور حافظہ کس طرح کمزور ہوتا ہے؟ یہ گناہ کرنے کی وجہ سے، یہ بدنگاہی کرنے کی وجہ سے، یہ سیکس باتیں کرنے کی وجہ سے، یہ سیکس دیکھنے کی وجہ سے، گندی فلمیں دیکھنے کی وجہ سے، گندی باتیں سننے کی وجہ سے، گندی حرکتیں کرنے کی وجہ سے،
گندی صحبتوں کو اختیار کرنے کی وجہ سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، کچھ یاد نہیں رہتا، پھر میں لاکھ نصیحت کرتے رہو وہ سب اوپر سے جا رہی ہوتی ہے، یا اگر سن بھی رہے ہوتے ہیں یہیں چھوڑ کر جاتے ہیں، ساتھ لے کر نہیں جاتے۔ تو یارو محبت رسول اپنے دل کے اندر پیدا کرو، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ محبت رسول اپنے دل میں پیدا کرو گے تو ظاہر بات ہے آپ رسول اللہ کی ادا بھی کرو گے، سرکار کی ادا کو ادا کرو گے آپ۔ یعنی کہ جس کے سینے کے اندر، دل کے اندر، مزاج کے اندر، رگ و پے کے اندر محبت رسول ہو، وہ رسول کی ادا کو ادا نہ کرے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ رسول اللہ کی ادا کو ادا ہی کرے گا، لیکن جب وہ سرکار کی ادا کو ادا کرے گا تو پریشانیاں تو آئیں گی، مصیبتیں تو آئیں گی، تکلیفیں تو آئیں گی، مصائب و آلام سے دوچار تو ہونا پڑے گا، فکر و فاقہ سے آپ کو دوچار تو ہونا پڑے گا، مگر صبر بھی کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی تھوڑی آپ کو یہ اجر مل جائے گا، یہ مقام اور مرتبہ یہ نصیب والوں کو ملتا ہے، قسمت والوں کو ملتا ہے جو اس بات پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں، رسول اللہ کی محبت دل میں رکھتے ہیں اور سرکار کی ادا کو ادا کرتے ہیں۔ اور جب کوئی اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے، چاہے وہ 1 مہینہ ہو، 1 سال ہو یا زندگی بھر تک ہو، وہ صبر کرتے رہتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ سوچ لو تم کیا کہہ رہے ہو۔ وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے اس کے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ اگر تم اسے محبت کرتے ہو تو فقر کے لیے تیار ہو جاؤ، غربت اختیار کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ رسول اکرم علیہ السلام کی یہ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ میں مسکین ہوں، مسکین رہوں اور قیامت والے روز مسکین اٹھوں۔ تو جب یہ رسول اللہ کی دعا ہے تو جو رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا وہ مالداری کو قبول نہیں کرے گا، وہ مالداری کو قبول نہیں کرے گا، وہ اقتدار کو قبول نہیں کرے گا، وہ کرسی کو قبول نہیں کرے گا، وہ لینڈ لارڈ ہو جانے کو قبول نہیں کرے گا، وہ غربت کو اختیار کرے گا کہ مصطفیٰ کی دعا ہے یہ کہ میں مسکین ہوں، مسکین رہوں اور قیامت والے روز مسکین اٹھوں۔ تبھی تو رسول اللہ نے اس کو یہ جواب ارشاد فرمایا کہ فقر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسی طرح ایک اور شخص آ گیا، وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تو پھر مصائب و آلام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے لیے اس کو فقر کے بارے میں ارشاد فرمایا اور اس کو مصائب و آلام کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، مصائب و آلام کے بارے میں۔ تو جو رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا اس پر مصائب و آلام تو ٹوٹیں گے، وہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے، معلوم سب کچھ ہوتا ہے اس کو، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مشیت ہوتی ہے، اس کا ایک انداز ہوتا ہے کہ جس طریقے سے رسول اکرم علیہ السلام نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ دین کی راہ میں سب سے زیادہ میں ستایا گیا ہوں، دین کی راہ میں سب سے زیادہ میں ستایا گیا ہوں، تو اب رسول اللہ نے جو اس کو جواب دیا ہے کہ مصائب و آلام کے لیے تیار ہو جاؤ، تو ظاہر بات ہے وہ اگر محبت مصطفیٰ رکھتا ہے تو وہ غلامان مصطفیٰ جو ہے گا وہ جب دیکھے گا میرا آقا وہ مصائب و آلام میں ساری زندگی رہے ہیں تو میں خوشی کیسے اختیار کروں، میں بھی مصائب و آلام کو اختیار کروں گا، میں بھی مصائب و آلام کو اختیار کروں گا۔ تو جو رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا تنگ دستیاں تو آئیں گی، فاقہ کشیاں تو آئیں گی، مصائب و آلام سے دوچار تو ہونا پڑے گا، قدم قدم پر مصیبتیں آ سکتی ہیں، لیکن ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا گیا۔ وہ جب صبر کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اجر بھی عطا فرمائے گا۔ کیا اللہ کو نہیں معلوم کہ تم کس پرابلم میں ہو، کس مشکل میں ہو، کس پریشانی میں ہو؟ تم نے دعائیں بھی کی ہوں گی اللہ تعالیٰ سے کہ میرے مسائل حل ہو جائیں، لیکن نہیں حل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا نہیں جانتا؟ کیا سننے والا نہیں ہے؟ وہ سب کچھ جاننے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اس مصیبت میں رکھا ہے تو ٹھیک ہے، موسٹ ویلکم۔ لیکن علی المنتظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے گا، وہ فرمان یہ کہ بھائی آزمائش اور عذاب دو باتیں ہیں یہ، اب اس کی شناخت کرنا ہے کہ وہ جو مجھ پر مسلط ہے وہ عذاب ہے یا آزمائش ہے۔
اس کی جانکاری کیسے ہوگی؟ تو علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اس کی جانکاری ایسے ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش آپ پر نازل ہو رہی ہے، اور آزمائش نازل ہونے کے باوجود آپ نماز روزوں کی پابندی کرتے ہو، آپ اچھے کام کی پابندی کرتے ہو، آپ اس اچھے کام پر جمے ہوئے ہو، ڈٹے ہوئے ہو، تو پھر وہ آزمائش ہے۔ اور اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی آزمائش تم پر نازل ہو اور تم نے اللہ رسول کے کاموں کو چھوڑ دیا، معاذ اللہ استغفر اللہ، ارے ہٹاؤ یار نماز کو، چھوڑو تلاوت قرآن کو، ورد و وظائف کو چھوڑو، کیا ملا اس سے؟ بڑا پڑھ کر دیکھ لیا، بڑا وظیفہ کر کے دیکھ لیا، کوئی مسئلہ حل ہونے کا نہیں ہو رہا، حل ہونے کو نام ہی نہیں لے رہا، اور وہ سارے کام کو چھوڑ دیتا ہے لیکن اس کی پریشانی حل نہیں ہو رہی ہوتی پھر بھی۔ تو اب یعنی کہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کیا جائے اور دوبارہ اپنے اس کام پر آ جائے، جن کاموں کو تم چھوڑ بیٹھے تھے نا، ان کاموں کی طرف دوبارہ آ جاؤ، اللہ رسول کے راستے پر دوبارہ آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو آزمائش میں نہ ڈالے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آزمائش میں ڈال بھی رہا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ کامیابی بھی تو عطا فرما، کیونکہ ہم لوگ یعنی کہ وہ ایسے بندے تو ہیں نہیں کہ ہم لوگ کامیاب ہو جائے تیری آزمائش کے اوپر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو امتحان میں کامیابی بھی عطا فرمائے۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے بھائیوں، رسول اللہ سے محبت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور محبت کی بے شمار علامات ہیں، بے شمار علامات ہیں۔ جو رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا، اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کا انداز، اس کا گفتار، اس کا چال چلن، اس کا سننا، اس کا دیکھنا، اس کا سونگنا، اس کا بولنا، ہر عمل جو ہے وہ سرکار کی ادا کے مطابق ہوگا، وہ تقریباً سرکار کی ادا کو ادا کر رہا ہوگا۔ تو لہٰذا یاروں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھو نا، عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مستجاب الدعوات صحابی تھے، یہ مستجاب الدعوات اس کو کہا جاتا ہے کہ جو دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگی جائے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، وہ مستجاب الدعوات تھے عبداللہ بن زید انصاری۔ عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ خبر پہنچی کہ رسول اکرم علیہ السلام وصال فرما گئے ہیں، ظاہری وصال فرما گئے، تو عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے فوری طور پر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، اور ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا اللہ، اب رسول اکرم علیہ السلام ہی دنیا میں ظاہری طور پر نہ رہے تو یہ ان آنکھوں کا پھر کوئی مصرف نہیں ہے، کوئی استعمال نہیں ہے پھر، کیونکہ یہ آنکھیں ہم رسول اللہ کو دیکھنے کے لیے اس کو قبول کر کے رکھا ہوا تھا ہم نے، اب رسول اللہ کا جلوہ ہی نہیں رہا ظاہری طور پر، تو یا اللہ ان آنکھوں کا اب کوئی مصرف ہی نہیں ہے، تو لہٰذا ان آنکھوں کو لے لے اور مجھ کو نابینا کر دے، اندھا کر دے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بس یہ دعا کرنا تھا، وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور فوری طور پر آپ نابینا ہو گئے۔ یہ محبت رسول ہے نا، جب رسول اللہ ظاہری طور پر نہ رہے، اب ان آنکھوں کو بھی رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی مصرف نہیں ہے، کوئی استعمال نہیں ہے اس کا، تو لہٰذا دعا کری کہ یا اللہ اس آنکھوں کو بھی لے لے، فوری طور پر وہ نابینا ہو گئے۔ اس کو محبت رسول کہا جاتا ہے یاروں، محبت رسول۔ کیا آپ کے دل میں ایسی محبت ہے؟ میرے دل میں کوئی ایسی محبت ہے؟ محبت تو ہے ہی نہیں ہمارے دلوں میں، بس ہماری محبت تو یہی ہے کہ وہ جھنڈا لگا دیا، کمکمے لگا دیے، سجا دیا، گلیوں کو سجا دھجا دیا، بس یہی محبت ہے، جلوس میں چلے گئے، نعرے لگا دیے، یہ محبت ہے ہماری۔ بھائی یہ ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن اس میں جو اصل بات ہے نا وہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ محبت رسول جو ہے نا عملی طور پر وہ نظر نہیں آ رہی۔ ہم تو مطلب یہ کہ وہ سالانہ محبت رسول کا دم بھرنے والے ہیں، جب میلاد مصطفیٰ کا وقت آتا ہے تو ہم لوگ محبت رسول کا دم بھرنے لگ جاتے ہیں گے، ہم سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں ساری زندگی رسول اللہ سے محبت کی جائے، ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھی جائے، ان کی ادا کو ادا کیا جائے، ان کی فرما برداری کی جائے اور ان کی اتباع کی جائے۔ اب دیکھو نا، رسول اکرم علیہ السلام
غزوہ احد جب ہوا تھا نا، غزوہ احد کی جب جنگ ہوئی تھی، مارکا ہوا تھا، تو اس جنگ کے اندر یہ افواہ اڑ گئی کہ رسول اکرم علیہ السلام جو ہے نا وہ شہید ہو گئے۔ اب یہ افواہ جو ہے نا مدینہ المنورہ چلے گئی، اور جب وہاں پر صحابیہ جو صحابیات ہیں گی، جو خواتین ہیں، جو عورتیں ہیں، جب ان کو پتہ چلا کہ رسول اکرم علیہ السلام شہید ہو گئے، وہ ساری کی ساری عورتیں ہیں، جو ساری کی ساری جو صحابیات تھیں، وہ پریشان ہو گئی، اپنے گھروں سے باہر آ گئیں۔ ان عورتوں میں سے ایک خاتون بنو دینار کی، وہ ان سے تو رہا ہی نہیں گیا، انہوں نے فوری طور پر اپنے جسم کو چھپایا، یعنی کہ پردے کی رعایت کے ساتھ وہ میدان جنگ کی طرف بھاگنے لگی، وہ رسول اللہ کی خبر لینے کے لیے۔ راستے میں چند صحابی ملے، ان سے پوچھا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خیر خبر دو مجھ کو۔ تو وہ صحابی کہنے لگے، محترمہ تمہارے والد صاحب شہید ہو گئے ہیں۔ وہ خاتون کہنے لگی اس کو چھوڑو، تم سرکار کے بارے میں بتاؤ کہ سرکار کیسے ہیں گے۔ تو ایک صحابی کہنے لگے کہ آپ کا جو بھائی ہے نا وہ بھی شہید ہو گیا۔ تو وہ خاتون کہنے لگی اس کو بھی چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ سرکار کی خیریت مجھ کو دو۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ تمہارا جو بیٹا ہے نا وہ بھی شہید ہو گیا۔ اب وہ جھنجلا کر وہ خاتون کہنے لگی کہ ان باتوں کو چھوڑو، تم بس یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کیسے ہیں گے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے الحمدللہ رسول اللہ عافیت کے ساتھ ہیں۔ تو وہ خاتون کہنے لگی ایسے نہیں، بلکہ مجھ کو لے کر چلو سرکار کی بارگاہ میں، جب تک کہ میں اپنی آنکھوں سے سرکار کا دیدار نہ کر لوں، زیارت نہ کر لوں، جب تک کہ مجھ کو تسلی نہیں ملے گی، قرار نہیں آئے گا۔ تو وہ صحابی ان خاتون کو لے کر گئے سرکار کی بارگاہ میں، اور جب سرکار کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سرکار زندہ سلامت ہیں، تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ بس آپ سلامت ہیں تو ساری مشکلیں، ساری مصیبتیں ہیچ ہیں۔ چاہے باپ شہید ہو جائے، بھائی شہید ہو جائے، بیٹا شہید ہو جائے، بس آقا آپ سلامت رہیں، آپ ہیں تو سب کچھ ہے۔ یہ محبت رسول ہے، یہ محبت رسول ہے۔ تو کائنات کی ہر شے میرے پیارے بھائیو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو احد کا پہاڑ ہے نا یہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور یہ جنت میں داخل ہوگا۔ دیکھا آپ نے، تو جو رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا، پیارے مصطفیٰ نے جس طریقے سے پہاڑ کو ارشاد فرمایا، احد کے پہاڑ کو، کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ داخل جنت ہوگا، تو جو سرکار سے محبت کرنے والا ہوگا تو مصطفیٰ اس سے محبت کریں گے، اور سرکار جس سے محبت کریں گے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ تو لہذا یارو سرکار سے محبت کرو، سرکار کی ادا کو ادا کرو۔ اب دیکھو نا، جیسے کہ میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ جو سرکار سے محبت کرتا ہے سرکار اس سے محبت کرتے ہیں، جب سرکار اس سے محبت کریں گے تو وہ جنتی ہو جائے گا۔ اب اس کی ایک دلیل یہ بھی آپ سماعت فرمائیے کہ رسول اکرم علیہ السلام جب آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے، واعظ و نصیحت ارشاد فرماتے تھے، تو منبر بننے سے پہلے رسول اکرم علیہ السلام کھجور کا ایک تنا تھا، اسے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ جب رسول اللہ کے صحابہ نے لکڑی کا منبر بنا دیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ گر ہو کر خطبہ ارشاد فرمانے لگے۔ جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تو رونے دھونے کی آواز آنے لگی، سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ اب صحابہ اکرام ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ رونے والا تو نظر نہیں آ رہا مگر رونے کی آواز آ رہی ہے، مگر رسول اللہ کو تو معلوم ہے کہ کون رو رہا ہے، آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے، اور اترنے کے بعد اس تنا کے پاس آئے، اور آنے کے بعد اس کو سینے سے لگا لیا۔ جب سینے سے لگایا تو رونا دھونا ختم ہو گیا اس کا۔ پھر سرکار نے اسے کلام کیا، بات کری، گفتگو کی اس سے، اور اس کو فرمایا اے تنا، کھجور کے تنا، اگر تو چاہے تو تجھ کو دنیا میں آباد کر دیا جائے، قداور درخت بنا دیا جائے، تناور درخت بنا دیا جائے، تیرے اندر پتے آ جائیں، پھل آ جائے، لوگ مستفیض ہوں تجھ سے، اور اگر تو یہ چاہے کہ تجھ کو جنت میں لگا دیا جائے اور اولیاء اللہ تجھ سے مستفیض ہوں، انبیاء اکرام تجھ سے مستفیض ہوں، ان دونوں باتوں میں سے تو کیا چاہتا ہے؟
سرکار تو اختیار رکھنے والے ہیں نا، سرکار نے اس کو آپشن دیا، ان دو باتوں میں سے کس بات کو تو قبول کرنا چاہتا ہے؟ وہ تنا اپنے انداز میں سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میں جنت میں لگنا چاہتا ہوں، جنت میں لگنا چاہتا ہوں۔ تو جب سرکار کی بارگاہ میں اس نے عرض کی کہ میں جنت میں لگنا چاہتا ہوں، رسول اللہ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اس کو جڑ سمیت نکال دو اور زمین کے اندر اس کو دفنا دو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اس کو نکال کر زمین میں دفنا دیا۔ یعنی کہ وہ تنا رسول اللہ سے محبت کرتا تھا، رسول اللہ اس سے محبت کرتے تھے، اور جس سے رسول اللہ محبت کریں وہ دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں لگ جاتا ہے۔ دیکھا آپ نے؟ تو آپ میں سے ہر بندہ، ہم سبوں میں سے ہر بندہ جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ رسول اللہ سے محبت کرے، اور رسول اللہ سے محبت کی جو علامت ہے وہ سرکار کی ادا کو ادا کرے اور سرکار کی سنتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرے۔ جب سرکار کی سنتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرو گے تو سرکار کو تم سے محبت ہو جائے گی، اور جب محبت ہو جائے گی تو تم جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں جاؤ گے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ سے کس قدر ٹوٹ کر محبت کرنے والے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال کا وقت آیا نا تو وہ اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرمانے لگے، بیٹی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن مبارک میں کتنے کفن کے کپڑے تھے؟ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کتنے کفن کے کپڑے تھے، مگر پھر بھی یعنی کہ وہ پوچھ رہے ہیں اپنی بیٹی سے، اور وہ بیٹی بتلا رہی کہ اتنے اتنے کفن کے کپڑے تھے۔ اور پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمانے لگے کہ دیکھو جب میرا انتقال پیر کو ہو جائے نا، بنگل مت کرنا، پیر کو ہی دفنا دینا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جو وصال ہوا وہ پیر کے روز ہوا، اور پیر کے روز آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ تو اگر میرا انتقال ہو جائے پیر کو تو منگل مت کرنا، پیر ہی کو دفنا دینا، اور آپ کا وصال مبارک بھی پیر ہی کو ہوا۔ آپ بتائیں محبت مصطفیٰ دیکھیں، آپ پیر کو آپ کا وصال مبارک ہوا اور آپ کی عمر بھی 63 سال ہی تھی، سرکار کی عمر بھی 63 سال تھی اور آپ کی بھی عمر 63 سال کی تھی۔ یہ محبت مصطفیٰ ہے، یہ محبت مصطفیٰ ہے۔ اسی طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ اپنی جان کے سوا، اپنے جان کے علاوہ ہر شے سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا، اے عمر تمہارا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک کہ تم اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو۔ تو جب یہ سرکار نے جب یہ ارشاد فرمایا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اب آپ مجھ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، محبوب ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا، عمر اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا، اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی آل اولاد سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، دھن دولت سے بڑھ کر، ہر شے سے بڑھ کر مصطفیٰ پاک سے محبت کرو گے تو تمہارا ایمان کامل ہوگا۔ محبت ایسی ہونی چاہیے، ہم ہر بندہ یعنی کہ وہ گردن ہلائے گا، سبحان اللہ کہے گا، ماشاء اللہ کہے گا۔ یعنی کہ میں نے آپ سے یہ حدیث جو بیان کری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں، سرکار فرمانے کہ اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر جو رسول اللہ سے محبت کرے گا اس کا ایمان کامل ہے، جان سے بڑھ کر۔ لیکن افسوس کہ میرے بھائیوں، ہم اب فجر میں اپنی نیند کو قربان نہیں کر سکتے۔ ہمارا دعویٰ جھوٹا ہوا یا نہیں ہوا؟ جھوٹا ہو گیا۔ ہم اپنے چہرے پر سنت رسول نہیں سجا سکتے، ہمارا دعویٰ جھوٹا ہوا یا نہیں ہوا۔ ہم گالیاں نہیں چھوڑ سکتے، ہمارے دعویٰ جھوٹا ہوا یا نہ ہوا۔ ہم غیبتیں اور چغلیاں نہیں چھوڑ سکتے، ہمارا دعویٰ جھوٹا ہوا یا نہ ہوا۔ ہم بدنگاہی نہیں چھوڑ سکتے، ہمارا دعویٰ جھوٹا ہوا یا نہ ہوا۔ اور اسی طریقے سے آپ اسی پر قیاس کرتے ہوئے چلتے چلے جائیے۔ کتنی ایسی باتیں کہ ہمارے اندر وہ برائیاں ہیں، وہ خرابیاں ہیں، وہ خامیاں ہیں، ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں مگر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو پھر آپ محبت رسول کا دم کیوں بھرتے ہو؟ دعویٰ کیوں کرتے ہو؟ تم اگر دعویٰ کرتے تو اس کی دلیل بھی تو بیان کرو۔ دلیل تو ہم لوگ بیان نہیں کرتے ہیں، لیکن افسوس دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ
مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ کر بکری کی دستی تناول کر رہے تھے، بکری کی دستی، بھنی ہوئی دستی تناول کر رہے تھے۔ کسی نے عرض کی کہ یا امیر المومنین آپ یہاں پر تناول کر رہے ہیں؟ تو امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کے علاوہ کوئی اور کچھ نہیں جانتا، میں تو یہ جانتا ہوں کہ اس مقام پر، اس جگہ پر، اس دروازے پر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ وہ یہاں پر بکری کی دستی تناول فرما رہے تھے، تو آج میں اس ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ یہ محبت مصطفیٰ ہے نا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم رسول اللہ سے اس قدر محبت کرتے تھے، خدا کی قسم، علی المرتضیٰ فرما رہے قسم کھا کر کہ ہم رسول اللہ سے اس قدر محبت کرتے تھے، اپنے جان، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، بلکہ یہاں تک فرماتے تھے کہ سخت پیاس میں، گرمیوں کے ایام میں شدت کی جس کو پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے سامنے اگر ٹھنڈا پانی پیش کر دیا جائے تو کس قدر یعنی کہ اس کو ٹھنڈا پانی پیارا ہوگا، یعنی کہ اس سے بھی بڑھ کر وہ رسول اللہ سے محبت کرتے تھے، اس سے بھی بڑھ کر یہ محبت تھی ان کی۔ کاش ہماری بھی محبت اسی معیار کی ہو جائے تو کیا ہی اچھی بات ہے۔ تو یارو اگر اسی طریقے سے ہم لوگ یہاں پر اتوار کے اجتماع میں آتے رہے، وعظ و نصیحت سنتے رہے، مختلف موضوعات پر بیانات سنتے رہے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر عشق رسول کی شمع فروزہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آہستہ 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 انشاءاللہ تعالی ہمارے اندر اسلامی انقلاب پیدا ہو جائے گا، سرکار کی سنتوں کا رنگ ہمارے اندر چڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ بس یہ تبھی ہوگا کہ ہم لوگ مخلص ہو جائیں، اس اتوار کے اجتماع سے مخلص ہو جائیں، اسلام سے مخلص ہو جائیں، اللہ رسول سے مخلص ہو جائیں، تبلیغ اسلام کرنے والے ہو جائیں، سنتوں کا کام کرنے والے ہو جائیں۔ جس طریقے سے ہم لوگ اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں، روزانہ صبح جاب پر جاتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، اور جب مہینہ گزر جاتا ہے تو سیلری ملتی ہے، تنخواہ ملتی ہے، گھر میں راشن ڈلواتے ہیں، بجلی کا بل بھرتے ہیں، گیس کا بل بھرتے ہیں، بچوں کی اسکول اور ٹیوشن کی فیسیں دیتے ہیں، کس قدر ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں اس سے بڑھ کر ہمیں دین کا کام کرنا چاہیے، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، سمجھو تو، اگر نہ سمجھو تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے آپ اپنے گھر کی ذمہ داریاں پوری کرتے ہو، اس سے بڑھ کر ہمیں اسلام کی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے۔ اگر دین کا کام کرنا چھوڑ دو گے آپ بھی اور میں بھی تو پھر تو یعنی کہ چوپٹ ہو جائے گا سارا نظام، سارا چوپٹ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا میں آپ سے عرض کروں گا، آپ کو اس بات کو گوش گزار کروں گا کہ خدا کے واسطے دین کا کام کرو، آپ اپنے ساتھ دوسرے ساتھیوں کو لایا کرو۔ آپ خود سے آ جاتے ہو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ آ جاتے ہو، آپ کی محبت ہے، لیکن آپ اپنے ساتھ دوسرے ساتھیوں کو لایا کرو، دعوت دیا کرو، آپ دین کا کام کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جزا دے گا آپ کو۔ میں نے آپ سے اکثر بیشتر آپ سے عرض کیا ہوا ہے میں نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے نا، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا۔ تو آپ یہ عمل کر کے تو دیکھو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا، اور جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرے اس کے مسائل تو حل ہو جاتے ہیں یہ۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ دین کا کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس اتوار کے اجتماع کو شاد و آباد رکھے، اور ایمانداری، دیانتداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اور مخلصانہ انداز میں اس اتوار کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس اجتماع کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے علماء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی صحبتوں میں، ان کی معیتوں میں، ان کی رفاقتوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فضول دوستوں کو، فضول باتوں کو اور فضول یاری دوستیوں کو چھوڑ کر اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے۔ جو جس کی صحبت کو اختیار کرے گا وہ قیامت کے روز اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو لہٰذا ہم اولیاء اللہ کی محبت کو دلوں میں سمائیں، بسائیں، اور ان کی صحبتوں کو اختیار کریں، مزارات اولیاء کو اختیار کریں۔ ٹائم مل جائے تو آپ عبداللہ شاہ غازی چلے جایا کریں، ٹائم مل جائے تو عبداللہ شاہ صحابی چلے جایا کریں۔ آپ کسی دوست کا انتظار نہ کیا کریں، وہ دوست ہوگا تو چلو 1 سے 2 ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، چلو ٹھیک ہے 2 ہو جائیں، لیکن اگر دوست آپ کو دستیاب نہیں ہو رہا ہے کوئی بات نہیں، آپ کو قریب قریب میں جو مزار شریف ہے وہاں پر چلے جائیے، ان کی صحبت کو اختیار کیجئے۔ قیامت کے روز انشاءاللہ ان کی صحبت آپ کو کام آئے گی، فائدہ دے گی، نفع بخش ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی
جو میں نے آپ سے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہم لوگوں کو دنیا اور آخرت کی بہتری عطا فرمائے۔ آپ سب کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ٹائم نکالا، اور آپ ٹائم نکالتے ہیں، اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی جزا عطا فرمائے۔ بس ایک عرض یہی کروں گا کہ آئندہ سے میرے بھائیوں کوشش کیا کریں، آپ تھوڑا سا ورک کیا کریں، دوسروں کو بھی ساتھ لایا کریں، تو اس طرح انشاءاللہ زیادہ لوگ ہوں گے تو زیادہ یعنی کہ لوگ باتوں کو سن لیں گے، تو یہ باتیں جو نا وہ پھیلیں گی، تو انشاءاللہ عمل کا بھی جذبہ بیدار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ذکر اللہ ہوگا۔